دیکھیے قرآن میں جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا تھا اس کا ذکر ہے قرآن میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا. یعنی پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات کا ترجمہ کیا جائے کہ راتوں رات یعنی ایک رات میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی مکہ سے یروشلم تک، اور پھر واپس آ گئے وہ. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ دکھائے اللہ کی نشانیوں کو. تو تفسیروں میں یہ واضح نہیں کہ نشانیوں سے مراد کیا ہے. آج تک کوئی کہتا ہے کہ وہاں بہت سرسبزی ہے اور زیتون اور انجیر ہیں اس کو دکھانے کے لیے. یہ تو بالکل ریڈیکولس بات ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہاں نبیوں کی قبریں ہیں، یہ بھی ریڈیکولس بات ہے. تو یہ بات واضح نہیں ہے کہ آیات سے مراد کیا ہے. من آیات نشانیوں میں سے، یعنی نشانیاں تو بے شمار ہیں، ان میں سے کوئی خاص نشانی تھی جس کو دکھانے کے لیے. اس کو کہتے ہیں من تبییض، بعض نشانیوں کو. تو میری سمجھ میں آیا کہ نشانی سے مراد کمیونیکیشن، ایج آف کمیونیکیشن ہے. یہ آیات کا جو لفظ ہے یہاں آیات، اس سے مراد ہے ایج آف کمیونیکیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے تاریخی دور کا آغاز تھے. آپ سے ایک نیا تاریخی دور شروع ہوا، یعنی گلوبلائزیشن. پوری دنیا کا ایک جس کو کہتا ہے کہ گلوبل ولیج بن جانا، اور اسی کے ساتھ دنیا میں اوپننس، ریلیجس فریڈم، ساری باتیں جو پیدا ہوئیں وہ سب اس کے ساتھ آئیں. تو اس نشانی کو دکھانا تھا کہ اس زمین کے اندر پوٹینشیلی یہ سب تھا. زمین کے اندر پوٹینشیلی کار بھی تھا، ہوائی جہاز بھی تھی، کمیونیکیشن بھی تھا، ٹیلی فون بھی تھا، انٹرنیٹ بھی تھا، کمپیوٹر بھی تھا. پوٹینشیلی یہ زمین کے اندر موجود تھا، لیکن ایکچوئل نہیں بنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسا انقلاب دنیا میں آیا، ایک پروسیس جاری ہوا، ایک ریولیوشنری پروسیس، ایک ایسا انقلابی عمل جاری ہوا جس کا کلمیشن تھا 21 سینچری. اسی کو دکھانے کے لیے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے اس قرآن کی اس آیت میں کہ اس کے بعد آدمی سجدے میں گر پڑے، کہے کہ واقعی قرآن خدا کی کتاب ہے.